والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید و ابرار و اخیار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے بابا بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآل سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خون کے دریا جہاں پر بہہ گئے فاطمہ کے لال قرباں ہو گئے۔ خون کے دریا جہاں پر بہہ گئے فاطمہ کے لال قرباں ہو گئے، اور وہ ستم سہنا کوئی آسان نہیں، وہ ستم سہنا کوئی آسان نہیں، کربلا والے ستم جو سہ گئے۔ اور حرملہ نے تیر مارا جب تان کر، حرملہ نے تیر مارا جب تان کر، گود میں اصغر تڑپتے رہ گئے۔ اور جان دے دی راہ حق میں آپ نے، جان دے دی راہ حق میں آپ نے، جان دے دی راہ حق میں آپ نے، سر کٹا کر بات اپنی کہہ گئے۔ اور پیاس سے نوشاد تڑپایا انہیں، اور بھوک سے بچے تڑپتے رہ گئے۔ اور نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ منکر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اجمیر کی دھرتی سے خواجہ علی نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نادار در دست یزید حقہ کا بنائے لا الہ است حسین۔ معزز سامعین اکرام، میں نے کلام مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا جائے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مصبت بالسلام میں انہوں نے تحریر فرمایا اور لکھا ہے، جو آج رات اس رات کے متعلق اور جو کل دن عاشورے کا ہے اس عاشورے دن کے متعلق وہ فرماتے ہیں، یہ تاریخ جسے عاشورے کی تاریخ بولتے ہیں، عاشورے کا دن بولتے ہیں، عاشورے کی رات بولتے ہیں، فرماتے ہیں یہ عام تاریخ نہیں ہے 10 محرم الحرام کی، بلکہ وہ فرماتے ہیں 10 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت ادریس علیہ نبی السلام کو بلند مرتبہ پر فائز کیا۔ یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت نوح علیہ نبی السلام کو کشتی اتارا گیا۔ یہی وہ تاریخ ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ
अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग से महफूज रखा गया। यही वो तारीख है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैद से यानी कैद खाने से बाहर निकाला गया। यही वो तारीख है जिसमें हज़रत याकूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सेनाई वापस आई। यही वो तारीख है जिसमें हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात शरीफ नाजिल हुई। यही वो तारीख है जिसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया। यही वो तारीख है जिसमें बनी इसराइल के लिए दरिया भी इसी दिन फाड़ा गया। बल्कि वो फरमाते हैं कि जो इस दिन का रोज़ा रखे उसके लिए 40 साल का कुफ़ारा है, और जो इस रात में जाकर अल्लाह की इबादत रियाज़त करे तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर जो है इबादत करने का सवाल है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाज़ा लगाएं इस तारीख का जिसमें मेरे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई है। ये वो तारीख है। तो ये कुछ लोगों ने आज रोज़ा रखा होगा क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि आशूरा का रोज़ा एक ना रखा जाए, क्योंकि पहले यहूद व नसारा रखते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि ये रोज़ा भी हो जाए और यहूद व नसारा की मुखालिफत भी रहे। तो आपने फरमाया कि 9 और 10 तारीख का रोज़ा रखें। अगर 9 तारीख का ना रख पाएँ तो फिर 10 और 11 का रखें। और कोई ये फ़र्ज़ नहीं है, ये नफिल रोज़े हैं। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे, ये हदीस है, हदीस में फरमाया गया कि जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तब आशूरे का रोज़ा रखा जाता था, और जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो फिर हुक्म यह हुआ जो चाहे वो रोज़ा रखे, जो चाहे ना रखे। अगर रखेंगे तो सवाब ही सवाब है। बहरहाल इसकी इबादत रियाज़त के भी बड़े फ़ायदे हैं आगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ आज आपसे गुफ्तगू करनी है और बहुत कुछ सुनना और सुनाना है। हज़रात मोहतरम, हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। जो आयत करीमा पढ़ी उस आयत करीमा का तर्जुमा इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे। सिर्फ बताना मकसद यह है कि कल हमने जहाँ से ये मजलिस से पाक को छोड़ा था और कल 9वीं मजलिस से पाक थी मुहर्रमुल हराम की, आज 10वीं मुहर्रमुल हराम की ये आखिरी मजलिस से पाक और 10वीं मजलिस से पाक है, और आज आशूरे की रात है। हज़रात मोहतरम, हमने कल हज़रत सैयदना अब्बास अलमबरदार की शहादत का जिक्र किया था। आइए इनके बाद जब अकील औलाद की भी शहादत हो गई, 72 नफूस कुदसिया की भी शहादत हो गई, हज़रत सैयदना अकील बिन अबू तालिब के साहबजादों की भी शहादत हो गई, हज़रत सैयदना हसन रज़ियल्लाहु तआला की शहादत, उनके बच्चे की भी शहादत हो गई। उसके बाद हज़रत अली करमुल्लाह करीम के बच्चों की भी शहादत हो गई। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला उनके 3 साहबजादे, जिनका नाम एक अली अकबर है जिनकी 22 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र है, एक ज़ैनुल आबिदीन है जिनकी 22 साल की उम्र है, एक हज़रत अली असगर हैं जो अभी शीर ख्वार बच्चे हैं, 6 माह के अली असगर है। हज़रात मोहतरम, मेरे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला तलवार उनके हाथ में है और उनके पीठ पर जो है वो हज़रत अपने बिरादर अकबर हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला की चादर मुबारक पड़ी हुई है, और सरे अक़दस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पटका पड़ा हुआ है, साफा बंधा हुआ है, और आप उस तलवार का टेक लगाए हुए बैठे हुए हैं। इतने में आपके साहबजादे हज़रत अली अकबर पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं, ऐ बाबा जान, मुझे रन में जाने की इजाज़त दें। आपने एक चेहरा भरा, निगाह भरी चेहरे की तरफ देखा, हज़रत अली अकबर की तरफ देखा, और देखने के बाद फरमाया, ऐ बेटा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपने नाना जान की चेहरा मेरे सामने आ जाता है, और वो जलवे मेरे नबी के
اور میرے نانا جان کے تمہارے چہرے میں سما جاتے، تمہارے چہرے میں دکھتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ کا جو چہرہ تھا، بلکہ آپ ہی کا نہیں، جو بھی اس کرب و بلا کی دھرتی پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے، بیٹے بھانجے جو شہید ہوئے ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت سے ملتی تھی ان کی صورت۔ اور خود میرے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت جو تھی حضور سے ملتی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھا حصہ لے کے سر کے سینے تک میرے امام حسن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان کے بہو تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سینے سے لے کر پیر تک اپنے نانا جان کے بہو تھے۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ان کا چہرہ، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی جب میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی، جب ان کا نکاح ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنوں کو یاد کر کے آپ روئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے اپنے نانا جان کو یاد کیا، اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو یاد کیا، کیونکہ نکاح کے ٹائم پر یہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ حضرات محترم، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے آپ کو اندازہ ہوگا جب کوئی خوشی کا موقع ہو اور اپنا خاص اس دنیا میں نہ ہو تو یاد کر کے اسے رویا جاتا ہے، کیونکہ خوشی کے موقع پر اس کی یاد آتی ہے۔ اگر باپ نہیں تو باپ کی یاد آتی ہے، ماں نہیں تو ماں کی یاد آتی ہے۔ وہ اس لیے کہ آج اگر دولہا بنا ہوا ہے، آج خوشی کا موقع ہے تو آج ماں مسرت سے جھوم اٹھتی، آج جو ہے باپ کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھتا اور اس کا کلیجہ جوڑا جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں رویا اس دن اپنے نانا جان کو یاد کر کے، تو فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے نانا تشریف لائے اور فرمایا حسین بڑے افسردہ ہو، رو رہے ہو، کہاں؟ نانا جان آپ کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی صورت نکل آئے گی، فرمایا ہاں آپ دعا کیجئے رب کی بارگاہ میں تاکہ اللہ جب بیٹا دے تو مجھے ایسا بیٹا دے جو شکل و صورت آپ کے جیسی ہو، اور اگر بیٹی دے تو پھر ان کی صورت جو ہے فاطمہ الزہرا جیسی ہو۔ آپ کو بیٹا دیا تھا حضرت علی اکبر، اور جب علی اکبر پیدا ہوئے تو ظاہر بات ہے جب گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے دیکھتے ہیں، باہر والے بھی دیکھتے ہیں، اور دیکھتے کیوں؟ وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ کس کو گیا ہے، باپ کو گیا ہے، ماں کو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں نانا کو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں دادا کو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں دادی کو گیا ہے، کوئی کہتا باپ کو گیا ہے۔ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بیٹے حضرت علی اکبر کو جب دیکھا گیا تو میں نے پوچھا، جب دیکھ کر واپس عورتیں پلٹی تھی اور واپس لوگ لوٹے تھے تو میں نے پوچھا کہ میرا بیٹا علی اکبر کسے گیا ہے؟ تو فرمایا تو ایسا لگا تھا جیسے حسین ہے، اور دوسری نظر دیکھی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر جب آپ بازاروں میں سے گلیوں سے نکلتے تھے نا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، تو لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے تھے، حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے، اور جب کبھی کئی دن گزر جاتے اور جب آپ کو نہ دیکھ پاتے تو دروازے پر دستک دیتے اور کہتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ذرا اپنے بیٹے علی اکبر کو باہر تو نکالو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صحابہ کرام نہ دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ اب ان کے بعد میں حضور کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیٹا حضرت علی اکبر ایسا دیا تھا جو حضور کی شکل بشکل، تو فرمایا ہمارا دل چاہتا حضور کو دیکھیں۔
اس لیے اپنے بیٹے کو نکالو، باہر نکلے تاکہ ہم ان کے چہرے کی زیارت کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھا۔ یہ وہ شکل و صورت تھی۔ اور جب آپ نے اجازت مانگی رن میں جانے کے لیے، جنگ میں جانے کے لیے، تو میرے امام نے فرمایا اور کہا بیٹا تمہیں جو ہے تمہاری پھوپھی زینب نے تم کو پالا ہے، تو لہذا تم ان سے جا کر اجازت لو۔ آپ اپنی پھوپھی کے پاس آئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پھوپھی جان مجھے جنگ کے لیے اجازت مل جائے، مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجئے۔ آپ جو ہے جب اجازت ملتی ہے باہر نکلتے ہیں، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن 7 سال کی عمر ہے وہ دیکھ رہی، کہتی ہیں بھائی علی اکبر ذرا چل کر تو دکھاؤ۔ فرمایا کیوں؟ بولی اس لیے کہ جب تم مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے اور تم نے حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کو چھوڑا تھا، اس وقت بہن نے کہا تھا اے علی اکبر چل کر تو دکھاؤ۔ جب تم چلے تھے تو بہن سغرا نے فرمایا تھا یہ چال ایسی چل رہے ہیں کہ بابا جان کی یاد۔ میرے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چل کے بھی دکھایا، تو آپ فرماتی ہیں بھائی ذرا جو چہرہ ہے اس چہرے کو ذرا ڈھانپ۔ فرمایا کیوں بہن؟ کہا اس لیے کسی کی نظر نہ لگ جائے، یہ بہن ہوا کرتی ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تو جو آپ امامہ باندھے ہوئے تھے، جو اس کا شملہ لٹکا ہوا تھا، اس شملے سے آپ نے یوں نقاب لگایا اور پھر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ نے تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، ڈھال پشت پر لگائی، میدان کرب و بلا کی طرف نکلے۔ اجازت ملی ہے، اب میدان کرب و بلا میں جب پہنچے ہیں تو آپ نے کہا حد من مبارز ہے کوئی جنگ کے لیے؟ تو آئے میدان میں۔ حضرات محترم اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی، اور جب دیکھا وہ دیکھنے والے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس وقت جب پیچھے ہٹے یہ فوج یزیدی 22,000 فوج تھی، جب پیچھے ہٹی تو عمر بن سعد نے کہا تھا اے لوگوں تم اس سے بھاگ رہے ہو، ارے یہ اکیلا ہے، تم 22,000 فوج ہے، تم کھا پی کر تندرست ہو، وہ تو 3 دن کے بھوکے وہ پیاسے ہیں۔ تو فرمایا ہم اتنے بھی نادان نہیں ہیں کہ حضور سے لڑے۔ کہا حضور کہاں دیکھ نہیں رہے؟ ارے حضور کا جلوہ ان کے چہرے میں نظر آ رہا ہے، یہ حضور ہے، حضور سے اتنے میں کئی نہ گزرے ہیں جو حضور سے ہم سے کریں۔ کہا فرمایا تمہیں حضور ضرور لگ رہے ہیں کیونکہ تم نے دیکھا نہیں، تمہیں پتہ نہیں، میں جانتا ہوں یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر ہے، ان کا بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے، مگر اپنے نانا جان کے چہرے پر اس کا چہرہ ہے اور اس کے چہرے میں حضور کا جمال نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے کہا حد من مبارز، اب جو بھی جنگ کے لیے آگے بڑھا، حضرات محترم اس کا کام کی تلوار کام کرتی چلی جا رہی ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر برادرانی ملت اسلامیہ، آپ نے اس طریقے سے تلوار چلائی ہے، میدان کارساز میں یزیدیوں سے ایسے لڑے ہیں، تیری ہمت کو سلام۔ 31 یزیدیوں کو جہنم واصل کیا اور پھر اپنے گھوڑے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے کی طرف موڑی اور جانے کے بعد فرماتے ہیں اے بابا جان العطش، آپ نے جو ہے تسلی اور تسلی دے کر پھر جو ہے حل میں مبارز یزید کی طرف سے آواز آئی، آپ نے اپنے گھوڑے کی بات پھر کربلا کے میدان میں کی اور میدان میں کرنے کے بعد میں پھر تلوار چلی ہے، اللہ اکبر کاٹتی چلی جا رہی ہے، فاصلے جہنم کرتی چلی جا رہی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش کرو، نیزوں کی بارش کرو، تو حضرات محترم تیروں کی بھی بارش کی گئی، اور یہ 18 سال کے جوان تھے، حضرات محترم ان تیروں کو بھی روکتے رہے، اپنی تلوار بھی چلاتے رہے، کہاں ایسا بھی کام بن نہیں رہا۔ فرمایا کہ جب ہم نے دیکھا تھا جب حسین امام حسین کے خیمے کی طرف سے نکلا تھا تو بار بار اس طرف دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ مدینہ منورہ کی طرف دیکھ رہا ہو، کوئی قیمتی سامان اس کا رہ گیا ہو۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تم اگر یہ بات ہے تو مدینے کی یاد دلاؤ تاکہ یہ اس کام میں پڑ جائیں
اس وقت کسی آگے بڑھ کر یزیدی نے کہا تھا، فرمایا تھا علی اکبر یہ بتاؤ کہ مدینہ کدھر ہے؟ جب اتنا کہا مدینہ کدھر ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر یہ بے بسی کی وجہ سے نہ روئے تھے، بلکہ آنسو نکلے تھے اپنی بہن حضرت سغرا رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ یہ ذریعے جب مدینہ منورہ سے چلے تھے تو بہن سے وعدہ کیا تھا کہ تم اچھی ہو جاؤ گی، اور جب اچھی ہونے کے بعد محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت کرم الکریم کے بیٹے تھے، اور حضرت کرم الکریم جو دوسری بیوی صاحب کے بیٹے تھے، محمد بن حنفیہ سے کہہ کر گئے تھے کہ آپ خیال رکھنا بہن کا، اور حضرات محترم یہ اچھی ہو جائے گی، خط بھیجنا تو ہم اس کو لے جائیں گے۔ علی اکبر نے وعدہ کیا تھا بہن میں تجھے لے کر جاؤں گا۔ حضرات محترم اب یہاں سے یہ کیونکہ اب اس کے بعد میں کربلا چلے گئے، اور جب کربلا چلے گئے تو کوئی خطوط پھر ملا نہیں، پھر حال کا پتہ نہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ جب نام لیا تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ حضرت عمر بن سعد نے کہا موقع اچھا ہے، وار کیا جائے۔ نیزے کا وار کیا گیا جو چھاتی پر لگا اور پار نکل گیا۔ حضرات محترم اس وقت آپ نے آبری اور آپ نے اپنے والد محترم کو پکارا، یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا جان میری خیر خبر لیجئے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لاتے میدان کربلا میں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی جنگ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، ایک کو بھیجا یا یزیدی ہیں؟ تو یہ جنگ آج کے حساب سے نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اور وہ جنگ ہوتی تھی تیروں تلواروں کی۔ اور جنگ کا حساب کتاب کیا تھا کہ ایک سائڈ میں دوسرے لوگ ہیں، یعنی ایک سائڈ میں دوسرے لوگ، ایک سائڈ میں دوسرے لوگ ہیں۔ وہ سمجھ لیجئے کہ یزیدی ایک سائڈ ہے اور حسینی ایک سائڈ ہے۔ جب حضرات محترم حلم مبارزم کہا جاتا، جنگ کے لیے بلایا جاتا، تو ایک میدان میں ادھر سے آتا، ایک میدان میں ادھر سے جاتا، پھر ان میں جنگ ہوتی، اور جو قتل ہو جاتا یا شہید ہو جاتا تو پھر دوسرا آتا، پھر اس سے جنگ کرتا۔ یہ معمول تھا جنگ کا، اور جنگ جب وہ شہید ہو جاتا یا قتل ہو جاتا اور وہ دوسرا کوئی جنگ کرنے کے لیے نہ آئے اور وہ مدد کے لیے پکارے، اور مدد کے لیے اس کے گھر والوں میں سے کوئی آئے اسے اٹھا کر لے کر جائے۔ حضرات محترم آپ نے فرمایا حل من مبارزین، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں لوگ کہنے والے اعتراض یہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پاور تھی، جب یہ طاقت تھی کہ اگر اپنا پیر زمین پر مار دیتے تو نہر فرات جو ہے وہ جوش مارنے لگتا، آپ اشارہ کر دیتے تو نہر فرات کا پانی آپ کے خیمے میں آ جاتا، مگر ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرات محترم کہتے ہیں عقل ہماری جو تسلیم نہیں کری، تو عقل تسلیم کیسے کرے؟ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ سمجھنا کیا پڑے گا؟ سمجھنا یہ پڑے گا آپ سوچ بچار کریں۔ ایک کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے، ایک تو ہوتی ہے شان۔ کیا ہوتی ہے؟ کسی کی شان، ایک شان ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہے۔ ایک امتحان اور ایک شان۔ شان الگ ہوتی ہے، امتحان الگ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شان الگ ہوتی ہے، امتحان الگ ہوتا ہے۔ شان یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اپنے نانا جان کے قدموں پر، اپنے نانا جان کے کندھوں پر کھیل رہے ہیں، یہ شان ہے۔ اور کربلا کے میدان میں بھوکے و پیاسے جو رہ کر اپنے جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، تو یہ شان نہیں ہے بلکہ یہ امتحان ہے۔ امتحان الگ ہے اور شان الگ ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے سنا ہوگا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا نام، سنا نہیں سنا؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی شان کیا ہے اور وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، اور نبی کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دشمن کون تھا؟ فرعون۔ آپ جانتے نا فرعون، اور معاملہ کیا بنا تھا؟ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس کے بعد میں آپ کی والدہ محترمہ نے صندوق میں رکھ کر پانی کے حوالے کر دیا، یہ ہے نا، پانی کا حوالے کیا تو فرعون
کہ یہاں وہ بہانہ تھا، جب پہنچ گئے اور جب پہنچ گئے تو پھر ہوا کہ ایک دن کھیل رہے تھے اور اسی کھیل میں فرعون کی داڑھی پکڑ لی. کس نے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے. تو فرعون نے کہا ہو نہ ہو وہ بچہ یہی ہے جو میری سلطنت کو خاتمہ کر دے گا. تو اس نے تلوار نکالی. جب تلوار نکالی تو جو لوگ جان کر تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اسے قتل نہ کرو. اس کی بیوی نے کہا کہ قتل نہ کرو. تو پھر ایک بات اور طے ہوئی اور نجومیوں نے یہ طے کی کہ اگر یہ بچہ وہی ہوا تو یہ کام کرو کہ آپ کو ایک جگہ ہیرا رکھنا، ہیرا، اور ایک جگہ پر آپ کو جو ہے پاس میں ایک انگارہ رکھنا، کوئلہ. اگر یہ وہی بچہ ہوا تو پھر یہ موتی اٹھائے گا، ہیرا اٹھائے گا، اور اگر وہ بچہ نہیں ہوا تو پھر آج کا انگارہ اٹھائے گا. اور جب وہ رکھا گیا تو جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے. موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا آج امتحان ہے. کیا ہے؟ آج امتحان ہے. آج آگ میں بھی جلنا پڑے گا. آج آگ میں بھی جلنا پڑے گا. امتحان ہے. اور جب ہاتھ میں کوئلہ اٹھایا، انگارہ اٹھایا تو ہاتھ بھی جلا، منہ میں لیا تو زبان بھی جلی. تو یہ کیا تھا؟ یہ امتحان تھا. اور امتحان یہ تھا. اور حضرات محترم آپ اندازہ لگائیں، غور و فکر کریں. آپ کی والدہ محترمہ آپ کو بٹھا کر چولہے کے پاس میں جو کہ کھانا بن رہا تھا پانی لینے کے لیے چلی جاتی ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کھیل رہے بیٹھے ہوئے ہیں. آگ لگ جاتی ہے، آس پاس لکڑیاں ہیں، لکڑیوں میں آگ لگی، بیچ میں موسیٰ کلیم اللہ ہیں. سننے جیسی بات ہے. آپ شربت بھی پیتے رہیں اور سبیل بھی پیتے رہیں اور غور و فکر بھی کریں. یہاں امتحان کی بات ہے، شان کی بات چل رہی ہے. تو حضرات محترم موسیٰ کلیم اللہ کے ارد جو ہے آگ لگ جاتی ہے. جب آگ لگ جاتی ہے تو آپ شان کی طرح سے اس آگ کے اندر موجود ہیں. اور جب آپ کی والدہ محترمہ دیکھتی ہے تو دوڑتی ہوئی آتی ہے، کہیں میرا بچہ جل تو نہ گیا. آگ چاروں طرف لگی ہے اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور موسیٰ کلیم اللہ بھی اپنے جلال پر ہے. اور ایک دھواں تک ان کا آگ نے بالکل بال کا بھی باقا نہیں کیا. ایک بال بھی نہیں جلا، نہ کپڑے جلے. بات کیا تھی؟ یہ شان موسیٰ کلیم اللہ تھی یہاں پر. اور وہاں پر جا کا انگارہ لیا تھا وہ شان نہیں تھی بلکہ وہ امتحان تھا. جب امتحان ہوتا ہے تو کرب و بلا کے میدان میں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان تھا. اگر وہ چاہتے تو دریا کیا چیز تھی؟ ریتا پانی بن جاتا. حضرات محترم اگر امتحان تھا اللہ کو مرضی یہ تھی کہ میرا پیارے حبیب کا نواسا بھوکا اور پیاسا جو ہے میرے بارگاہ میں آئے. یہ امتحان ہے. اب دیکھیں اور یہ امتحان کتنا بڑا امتحان ہے یہ بھی آپ دیکھتے چلیں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی جوانی میں جب آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور اپنے والد محترم کو پکارا، اور جب وہ آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹے تم کہاں ہو؟ اے علی اکبر تم کہاں ہو؟ علی اکبر زمین پر ہیں. آپ نے اپنے شہزادے کو اپنے گود میں اٹھایا. جب گود میں اٹھایا تو جو نیزہ تھا نا وہ سینے کے پار تھا، اور سینے کے پار نہیں بلکہ جگر کے پار تھا. آپ فرماتے ہیں اے والد محترم یہ بہت تکلیف پہنچا رہا ہے نیزہ. آپ ایک کام کریں والد محترم اس نیزے کو نکال دیا. فرمایا بیٹا یہ آسان نہیں ہے. یہ آسان نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے اگر میں نے نیزہ نکالا اور زبان سے آ نکل گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی کو تمہارے اوپر نہ ہو. بیٹا جب سب کچھ جو یہ ہوا ہے سب یہ دھرے کا دھرا نہ رہ جائے اور عمل پلٹ نہ جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. اگر اس نے ہمارے منہ پر مار دیا تو سب بیکار ہو جائے گی جتنی ہم نے شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں. فرمایا وہ بیٹا بھی کسی اور کا نہیں، وہ بیٹا بھی تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا. صبر والوں کا یہ بیٹا تھا. فرمایا بابا جان آپ گھبرائے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قربانی اور ہوئی تھی جو ہمارے دادا جان. کس نے؟
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور جب چھری رکھی گردن پر تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے فرمایا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے باپ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ہم تو اس نبی کے نواسے ہیں۔ باپ آپ نکالیے، آنے نکلے گی تو میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سر اقدس کو زمین پر رکھا اور اپنے گھٹنا ٹیکا زمین پر، اور نیزے پر آپ نے اس طریقے سینے پر نیزے ایک ہاتھ سے پکڑا، سینے پر یہ ہاتھ لگایا اور دوسرے ہاتھ سے اس نیزے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا بیٹا اپنی زبان دانتوں کے نیچے دبا لو اور نہ نکلے، اور آپ نے یہ جھٹکا دیا، اور جب وہ نیزہ نکلا تو خالی نیزہ نہیں نکلا تھا بلکہ جگر کے ٹکڑے بھی نکل آئے تھے، اور جب جگر کے ٹکڑے نکلے اور میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اللہ اکبر، آپ نے اٹھایا خیمے کی طرف لے جانے کے لیے، آپ فرماتے ہیں بابا جان آپ مجھے کیسے اٹھائیں گے، آپ تو صبح سے اب تک اٹھاتے اٹھاتے اتنا وقت گزر چکا گیا ہے، 72 تو آپ نے یار دوستوں کو نفوس قدسیہ کو اٹھایا ہے، اپنے بھائی بھتیجوں کے جسم اطہر کو اٹھایا ہے، اب تک آپ لاشوں کو ڈھو رہے ہو، جسم اطہر کو ڈھو رہے ہو۔ حضرات محترم فرمایا اے بابا جان تیرے جسم کو کیسے اٹھاؤ گے؟ فرماتے ہیں اے بیٹا تو ایسا کام کرتے ہیں کہ تو قرآن کی تلاوت کر، اور کچھ قرآن کی تلاوت میں کروں، کچھ تو تلاوت کر، کچھ میں کرتا جاؤں، اسی طریقے سفر ادا ہو جائے گا اور خیمے تک پہنچ جائیں گے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کاندھے پر رکھا ہے، اور کاندھے پر اٹھانے کے بعد میں اس وقت جو ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، اور فرماتے الرحمن علم القرآن، حضرات محترم سے سورج کو پڑھتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، زبان لڑکھڑانے لگی، ابھی آدھا راستہ بھی نہ گزرا تھا، اور مٹھیاں جو بندی ہوئی تھی وہ مٹھی بھی ڈھیلی ہونے لگی، جسم جو ہے وہ ڈھیلا ہونے لگا، اور زبان لڑکھڑائی اتنی کہ زبان سے اب لفظ جو ہے وہ کٹ کٹ کر ادا ہو رہے ہیں۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ اب ان کی اندر خون زیادہ بہ گیا، اب کمزوری آ گئی ہے، اب وہ وقت قریب ہے جو روح افانسری سے پرواز کر جائے۔ تھوڑی دیری گزری تھی، آواز بند ہو گئی، میرے امام علی مقام سمجھ گئے بیٹے کی روح افانسری سے پرواز کر گئی ہے، شہادت کا مرتبہ مل گیا ہے۔ آج جہاں سے قرآن چھوڑا تھا حضرت علی اکبر نے وہیں سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ارے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو، یہ کرب و بلا کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایسی درد بھرا واقعہ ہے جو انسان دل کے ہاتھ رکھ کر سوچے تو اس کا دل کا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کسی کا جوان بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس سے اٹھا تک نہیں جاتا، لوگ سہارے دیتے ہیں اور سہارا دے کر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کا وقت آ گیا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ یہاں پر کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، پیچھے سے بھروسہ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرات محترم صبح سے جسم اطہر کو اٹھا رہے ہیں، جوان علی اکبر کے جسم اطہر کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ حضرات محترم خیمے کے اندر گئے اور خیمے میں لے جا کر رکھا۔ حضرات محترم برادرانی ملت اسلامیہ، اب جو ہے حضرت علی اصغر کیونکہ وہ 6 ماہ کے تھے، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے اور حضرت شہر بانو ان کو اٹھا کر لے کر آتی ہے اور کہتی ہیں اے میرے سردار، اے میرے شوہر، یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، میں سمجھتی ہوں یزید پانی تو نہ دے، مگر کل قیامت کے دن یہ کہہ سکتے ہیں، یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ امام حسین کے خیمے میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی تھا، ہم اسے پانی دے دیتے، اس لیے اس عذر کے لیے میں بھیج رہی ہوں۔ حضرات محترم ادھر میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کوئی امید نہیں ہے، فرماتے لے کر کے تو جاؤ، شاید تو گھوٹ پانی کے پلا دیں اور یا پھر یہ عذر تو ختم ہو جائے گا۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کس طریقے سے لیا ہے آپ اندازہ لگائیں، اپنے سینے سے لگایا، کیسے لگایا؟ ایسا لگایا جیسے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، جیسے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں،
ایسے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد میں پھر جب نکلتے ہیں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں، اور میدان کارساز میں جا کر جب پہنچتے ہیں تو یہاں پر یزیدی دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے آپس میں ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن کو سینے سے لگا کر لا رہے ہیں، اور یہ اب آئے ہیں قرآن کو سینے سے لگا کر۔ ہاں عمر بن سعد نے کہا تھا کہ دیکھو دیکھو یہ امام حسین اپنی جان کو بچانے کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں، اب قرآن کا واسطہ دیں گے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کارساز میں پہنچے تو کہنے لگے کہ اب قرآن لے کر آئے ہو، تمہارا تو بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو گیا ہے، تمہارا بھتیجا حضرت قاسم بھی شہید ہو چکا ہے، تمہارے بھانجے مونو محمد بھی شہید ہو چکے ہیں، تمہارے بھائی عباس کے بازو بھی قلم ہو چکے ہیں، اس وقت لے کر آئے ہو جب 72 نفوس قدسیہ کو شہادت کا مرتبہ مل گیا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ مر چکے ہیں، اللہ اکبر، ان کی نظروں میں مرنا ہوگا۔ اور ہمیں تو قرآن نے یہ اعلان فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں تو وہ مرتے نہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن تو نہیں لایا بلکہ میں اپنی جان لایا، قرآن نہیں لایا بلکہ اپنی جان لایا۔ 6 ماہ کا علی اصغر جب سینے سے ہٹایا اور کپڑا ہٹایا اور جب لوگوں نے دیکھا تو چہرے نیچے جھک گئے تھے، یزیدیوں کے چہرے نیچے جھک گئے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس عمر سعد نے دیکھا ماحول خراب نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزیدی کی طرف چلے جائیں اور بانسا جو بانسا میں اس کا اگر وہ بلا کا ہے وہ پلٹ نہ جائے، نظام رد و بدل نہ ہو جائے، تو فوراً پکار کر کہا یزیدیوں سے کہا کیا دیکھ رہے ہو، ارے اٹھو، اور بلکہ ہرملا سے اشارہ کیا اور کہا کہ تیر چلا، وہ تیر باز تھا، اس کا نشانہ چوکتا نہیں تھا، اس نے تیر اٹھایا اور تیر چلانے کی کوشش کی، ہاتھ کانپے نیچے ہو گیا، اس طریقے سے 3 بار اس نے کیا۔ تو عمر بن سعد نے کہا تھا کہ ہرملا تو بڑا جانباز ہے اور تیرا تیر بڑا کام کرتا ہے، بڑی بہادر سے تیر چلاتا ہے، آج کیا ہو گیا ہے جو تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے آج بھی حکمت رکھتا ہوں، آج بھی جگر رکھتا ہوں، آج بھی طاقت ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب میں تیر اٹھاتا ہوں نشانہ لگاتا ہوں میری نظر خیمہ حسین کی طرف پڑتی ہے تو میں ایک بیٹی کی دیکھتا ہوں، چھوٹی سی بیٹی ہے، شاید امام حسین کی بیٹی ہے، جب میں نشانہ لگاتا ہوں وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کرتی ہے، اس لیے میرا ہاتھ کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن سعد نے کہا تھا آنکھوں کو بند کر کے نشانہ لگا، آنکھوں کو بند کر کے جب نشانہ لگایا تو تیر نکلا ہرملا کے تیر کمان سے، حضرات محترم اس وقت حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے بعد میں بے بس ہو جاتا ہے۔ جس کے چھوٹے بچے ہیں وہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے اس وقت میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہے اور حلق میں تیر لگا، اور جب آپ نے تیر نکالا، تیر سے جب تیر نکالا تو گلے سے ایک خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، آپ نے چلو میں اس خون کو لیا، آسمان کی طرف اچھال کر عرض کیا اے رب قدیر، ارے یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوتے تو تیرے نام پر ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاتا۔ شاعر اسلام فرماتا ہے جفا جو عشق میں ہوئی وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے اس بچے کو لے کر واپس آتے ہیں، شہادت پا چکے تھے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب واپس آتے ہیں شہر والوں نے دور سے دیکھ کر فرمایا کہ بچہ خاموش ہو چکا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، لگ رہا ہے شاید پانی دے دیا ہوگا۔ فرمایا اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے اے میرے سر کے تاج کیا ہوا کہ انہوں نے پانی دے دیا؟ کہا دنیا کا پانی تو نہیں پیا، مر آب کوثر کا مالک ضرور بنایا ہے۔ تو آج کے بعد یہ تڑپے رہے، آج کے بعد یہ پانی نہیں مانگے گا۔ اس وقت چیخ نکل گئی حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے امام نے فرمایا نہ، تم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہو،
اور ہمارے مذہب میں اور ہمارے نارینہ شریعت میں فرمایا کہ ہم آبکا نہیں کرنا چاہیے، سینہ نہیں کوٹنا چاہیے، اپنے بالوں کو نہیں کھولنا چاہیے، صبر کرو صبر۔ حضرات محترم وقت گزرا، اب آپ دیکھیں اس وقت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور کہا تھا اے میرے سر کے تاج، صبح سے آپ عصمت ہر کو لا رہے ہیں، ڈھو رہے ہیں، اور اتنا وقت بھی نہیں ملا کسی جسم کو دفنایا جاتا، مگر 6 ماہ کا علی اصغر ہے، ہو سکے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ آپ نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، تو اس وقت آپ نے قبر کھودنا شروع کی، اور آپ اندازہ لگائیں وہ قبر کھودی ہوگی تو کوئی پھاوڑا نہیں تھا کھودنے کے لیے، بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سے آپ کی قبر کو کھودا ہے، اور تھوڑی سی مٹی کھودی ہے ابھی، اور یزید جب سے آواز آئی اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، اے حسین کیا بات ہے تمہارے اندر، تمہارے قافلے کے اندر، تمہارے خیمے کے اندر اب کوئی جوان نہیں، تمہارا کوئی ساتھی نہیں، تمہارا کوئی بیٹا نہیں، اب جان چھپائے ہوئے بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم تھوڑی سی قبر خودی تھی، حضرت علی اصغر کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد قبر میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا ظالم تو اب قبر بھی نہیں کھودنے دیتے۔ اور پھر جب مٹی چڑھائی، جب مٹی چڑھائی تو پیٹ کتنی گرم تھی، کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مٹی ڈال رہے ہیں، جلد سے جلد مٹی کو چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد واپس پلٹے، اور واپس پلٹنے کے بعد میں میرے دوستو اب دیکھو غور کرنے کے مقام ہے۔ حضرات محترم اس وقت حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر تشریف لاتے ہیں، بیمار ہیں، بخار کی شدت ہے، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، فرمایا ابا جان کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنگ میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ فرمایا بابا جان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ جو ہے میدان میں جنگ میں جایا نہیں کرتے، پہلے مجھے اجازت دیجئے تاکہ آپ کے اوپر میں قربان ہو سکوں، اسلام کے اوپر قربان ہو سکوں۔ آپ نے کہا بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، تمہیں تو ابھی بہت سی مصیبتیں جھیلنی ہیں، ابھی تو تمہیں مستورات کو بھی وطن مدینہ تک پہنچانا ہے، ابھی تو تمہیں پیدل بھی چلنا ہے، ابھی تو عید بھی ہونا ہے، ابھی تو بیڑیاں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو ہدگریاں بھی پڑھنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے صبر و رضا کو، پیکر رضا کو آپ نے لٹایا بستر علالت پر، اور کہا بیٹا بہت سی امیدیں تم سے وابستہ ہیں، اور میرا سلسلہ تم سے ہی چلے گا، اور بیٹا تمہیں ابھی جنگ میں نہیں جانا، بلکہ تمہیں تو ابھی کربلا سے بہت سی مصیبت سہنے کے بعد میں بچا ہوا قافلہ اور لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ تک لے جانا ہے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے اندر آئے، اور خیمے کے اندر آنے کے بعد میں انہوں نے صندوق کھولا، اور قبائی مصری زیب تن فرمایا، قبائی مصری کو زیب تن فرمایا، اور سر پر امامہ اپنے نانا جان کا رکھا۔ برادران ملت اسلامیہ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے، آپ نے جو ہے اپنے جسم سے پٹکا، حضرات اپنے برادر اکبر حضرت سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا باندھا، اور ہاتھ میں نیزہ حضرت جعفر بن تیار کر لیا، اور گلے میں آپ نے جو تلوار ذوالفقار حیدری کرار حضرت علی کرم کریم کی حمایل فرمائی، اور پشت پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا جان کی پشت پر رکھی، اور اس طریقے سے سید الشہداء اور شہیدوں کے آقا آپ دلدل پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور میدان کربلا کی طرف نکلتے ہیں۔ میدان کربلا کی طرف نکلتے ہیں تو غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے اس پر جو گھوڑا تھا، جب آپ نے ایڑ لگائی اور وہ گھوڑا ایسا تھا ہوا سے باتیں کرتا تھا۔ حضرات محترم اگر تفسیر میں جائیں گے کہ یہ گھوڑا کہاں سے ملا، کس سے ملا اور کب آیا، وقت گزر جائے، مگر اتنا بتانا مقصود ہے جب آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تھی تو گھوڑا چلا نہیں، آپ نے 1-2 بار نہیں بلکہ کئی بار، کتابوں میں 8 بار تک آپ نے ایڑ لگائی اور گھوڑا چلا نہیں۔ آپ نے کہا میں سمجھتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا وہ پیاسا ہے، میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ ساتھ صبح سے تو بھی چل رہا ہے، تو بھی جسموں کو ڈھو رہا ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تو تھک چکا ہوگا، لہذا اس لیے ہم جو ہے کسی انسان ہو یا جانور ہو اس کو زبردستی نہیں کرتے، جب میں تجھے آزاد کرتا ہوں، چاہے تو اپنی پیاس نہر فرات میں جا کر بجھا لے، چاہے مکہ چلا جا، چاہے مدینہ چلا جا، جدھر تیرا دل کرے تو آزاد ہے چلا جا۔ گھوڑے نے کہا اے
اللہ تعالیٰ عنہ، میری پیاس جو ہے حضرت علی اصغر سے زیادہ نہیں ہو سکتی، حضرت علی اکبر سے زیادہ نہیں ہو سکتی، آپ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ میری جو پیاس ہے ان سے زیادہ نہیں، مگر بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں صحیح، کیونکہ سکینہ آپ کو لگا رہے ہیں چلنے کے لیے، سکینہ منع فرما رہی ہے، اگر سکینہ منع فرما رہی ہے، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہاتھ کیے اور کہا بابا جان ذرا نیچے اتریے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، اس وقت آپ دیکھیں آپ گھوڑے سے اترے ہیں تو مدینے کی طرف سے گرد و غبار بھی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب گرد و غبار کو دیکھا تو فرمانے لگے پتہ نہیں ادھر سے کون آ رہا ہے، اب کون سی نئی مصیبت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم وہ گرد قریب ہوتی چلی گئی، جب قریب ہوئی تو کیا دیکھا، ایک سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے۔ حضرات محترم اس سے پوچھا اے مسافر کیا بات ہے، تو کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا میں امام حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہا امام حسین تو نہیں ہوں۔ فرمایا میں مدینے سے آ رہا ہوں۔ فرمایا مدینے سے آ رہا کہاں، کہ کہاں کا رہنے والا، مدینے سے آ رہا کہاں، کہ حضرت صغرا رضی اللہ تعالیٰ کا خط لے کر آیا ہوں۔ آپ کی جو بیٹی ہے جو مدینہ منورہ آپ نے چھوڑا تھا ان کا خط ہے، اور خط فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں کرب و بلا میں ہوں؟ فرمایا کہ میں حج کے لیے گیا تھا، اور جب حج کے لیے گیا تھا تو حج کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ گیا، گنبد خضرا پر جب پہنچا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مزار کے قریب پہنچا تو فرمایا کہ میں نے ایک چھوٹی سی بچی جو پردے میں تھی میں نے اس کو دیکھا، وہ رو رہی تھی، زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی مگر ساروں پتا رو رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا اے بیٹی تو کیوں رو رہی ہے، اے شہزادی تو کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ارد گرد کے جگہ کا نام بتاتے تو ان سے کہتی تم سے میرا کوئی کام نہیں، تم میرے کام میں نہیں آ سکتے۔ فرماتے کئی دن گزرے، میں نے سوچا آخرکار میں نے ہمت جٹائی اور میں نے سوچا میں بھی تو پوچھوں اس کی ضرورت کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا اے بیٹی یہ تو بتا کون ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے مجھ سے سب سے پہلے سوال یہ کیا تھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ تو فرمایا تو میرے کام آ سکتا ہے، کوفے کا رہنے والا تو میرے کام آ سکتا ہے۔ فرمایا کیا کام آ سکتا ہوں؟ کہا کہ میں سید ساجد، میرا نام جو ہے وہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور میں حضرت سید الامام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی ہوں، اور وہ مجھے یہاں چھوڑ کر مکہ گئے تھے، مکہ، اور جب مکہ گئے تھے تو وہ کہہ کے گئے تھے میں بیمار تھی کہ تمہیں بلا لیا جائے گا، مگر جب تک مکہ رہے تو خطوط آتے اور جاتے رہے، اور جب مکہ سے وہ پتہ چلا کہ مکہ میں نہیں ہے، فرماتی ہیں کہ پتہ چلا، اور بلکہ محمد بن حنفیہ جو چچا تھے ان سے پوچھا تھا اور کہا تھا کہ چچا جان کوئی پتہ نہیں چلتا، بابا جان خط نہیں آتا، اتنے خطوط بھیج دیے کوئی خط کا جواب نہیں آ رہا، پہلے جواب آتا تھا اب نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا تھا اور کہا تھا بیٹی پہلے وہ مکہ میں تھے اس لیے خطوط آتے اور جاتے تھے، اب وہ مکہ سے کوفہ چلے گئے، اب اس لیے کوئی خط نہیں آتا۔ تو فرماتی میں اس دن سے انتظار کر رہی تھی، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کر رہی تھی، اے میرے پروردگار، اے میرے نانا جان، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ یہ جو میری مشکلیں وہ آسان ہو جائے اور میرے بابا کا پتہ چل جائے، میرا خط پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تم کام کرو گے اور میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، مال میرے باپ بہت سخی ہیں، تم خط لے کر جاؤ گے نا تو وہ تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ عطا کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں اے بی بی سیدزادی میں مال کا بھوکا نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تم بتا کیا خدمت کرنی ہے؟ کہا تم رکو یہیں پر میں ابھی آتی ہوں۔ وہ دوڑتی گھر گئی اور گھر سے ایک گٹری لے کر آئی، گھر سے ایک چکی بھی لے کر آئی، گھر سے کچھ اور بھی
سامان لے کر آئی. فرمایا جانے والے مسافر میرا خط لے جانے والے میرے بابا جان کے پاس یہ جو چکی دیکھ رہے ہیں میرے اماں میری دادا جان کی فاطمہ الزہرا کی یہ چکی ہے. جو یہ دولت یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ میرے والد محترم اور والدہ محترمہ اور دادی محترمہ کی نشانی ہے. اس خط جو تم لے کر جا رہے ہو یہ مال بھی لیتے جاؤ میں تمہیں عطا کرتی ہوں اس کے بدلے. کہا بی بی تم تو مجھے کام بتاؤ مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے. فرمایا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے اس گٹری کو لے کر جاؤ. میرا بھائی جیمان علی اصغر تھا جب یہاں سے گیا تھا. اب کافی مہینے گزر چکے ہیں اب وہ بڑا ہو گیا ہوگا. میں نے اس کے لیے کپڑے خرید کر کپڑے سیے ہیں اور میں نے جو ہے کپڑے بھی سیے ہیں اور یہ میرا خط ہے. اس خط کو میرے بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دے دینا اور کہہ دینا کہ سغرا تمہیں بہت یاد کرتی ہے. تم سغرا کو کھول گئے ہو اور ایک خط نہیں بھیجا اور مجھے لینے کے لیے بھیجا. اللہ اکبر. فرماتے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے وہ رونے لگے. کہا اسی وقت سوار ہو گیا. کہا میں ابھی جاتا ہوں اور جب سے میں گھوڑا چلا رہا ہوں نہ میں کہیں راستے میں رکا ہوں بس بہت تیزی سے آیا ہوں. یہ خط آپ کی بیٹی کا ہے. اللہ اکبر. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسافر سے کہا مسافر ادھر تو آ یہ قبر دیکھ رہا ہے یہ اسے 6 ماہ کے علی اصغر کی ہے جس کے لیے اس کی بہن نے سغرا نے کپڑے بھیجے ہیں. اب اس کپڑوں کا کیا ہوگا؟ حضرات محترم جس علی اکبر کے لیے کہہ رہی ہے نا کہ علی اکبر مجھے لینے کے لیے آئے وہ حضرت علی اکبر تو شہید ہو چکے ہیں. حضرات محترم وہ بھی اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا. حضرات محترم آپ دیکھتے چلیں وقت کافی تیزی سے چل رہا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ رخصت ہو رہے ہیں. اس وقت اپنے بابا جان کو گھوڑے سے اتارا اور اتارنے کے بعد کہا کہ بابا جان میں چھوٹی ہوں آپ لمبے قد والے ہیں آپ جو ہے تھوڑا جھکے رکوع میں جیسے جھکتے ہیں. جب رکوع میں جھکے تو آپ نے سب سے پہلے پیشانی کا بوسہ لیا اس کے بعد میں آپ نے ہونٹوں کا بوسہ لیا اس کے بعد میں آپ نے گلے کا بوسہ لیا پھر سینے کا بوسہ لیا. تو آپ فرماتے ہیں بیٹی جو ہے آپ نہیں میں سمجھ نہیں سکا سب نے بوسے لیے ہیں مجھے پیار کر رہی ہو کبھی گالوں کا بوسہ لے رہی ہو کبھی ماتھے کا بوسہ لے رہی ہو کبھی سینے کا بوسہ لے رہی ہو. حضرت سکینہ فرماتی ہیں یہ جو بوسہ میں نے پیشانی کا لیا ہے یہ میرا بوسہ نہیں ہے بلکہ جب میں مدینہ منورہ سے چلی تھی تو سغرا نے کہا تھا کہ تو سب کے حصے کا اپنے بابا جان کو پیار کرے گی تو اس وقت مجھے مت بھول جانا. سغرا کے حصے کا اپنے بابا جان کو پیار کرے. فرماتی ہے بابا جان جو میں نے پیشانی پر بوسہ لیا یہ میرا بوسہ نہیں تھا بلکہ یہ بوسہ تمہارے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ تھا. ان کی طرف سے یہ بوسہ تھا. میں نے ہونٹوں کا بوسہ لیا تو یہ بوسہ بھی میرا نہیں تھا بلکہ یہ بوسہ بھی تمہاری امیاں جان تمہاری گال کا بوسہ لیا تو یہ بوسہ بھی جو ہے میرا نہیں تھا بلکہ بوسہ تمہاری اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا بوسہ تھا. بائیں گال کا بوسہ لیا تو یہ بھی میرا نہیں تھا تو اس لیے کیونکہ یہ بوسہ بھی جو تھا وہ حضرت علی کرم اللہ کریم دادا جان کا یہ بوسہ تھا. آپ فرماتی ہیں یہ بوسہ میں نے جو ہونٹوں پہ لیا ہے یہ بوسہ بھی میرا نہیں ہے یہ بوسہ آپ کے برادر اکبر حضرت سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا بوسہ ہے اور آپ جو گلے پہ بوسہ دیکھ رہے ہیں یہ بوسہ میرا. یہ رک گئی. فرمایا یہاں تک تو پتہ چلا مرسینی کا بوسہ. فرمایا یہ بوسہ حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ کا ہے. انہوں نے مجھ سے فرمایا تو کہا تھا بہن میں ماں نہیں ہوں گی میرے حصے کا اختیار بھی بابا جان کو تمہیں کرنا ہے. فرماتی ہیں بابا جان میں جانتی ہوں اب آپ جا رہے ہو جو بھی گیا واپس لوٹ کر نہیں آیا ہے. ہمیں معلوم ہے ہمیں پتہ ہے کہ تم جب جا رہے ہو تو ہم یتیم ہو جائیں گے. ہمیں پتہ ہے لوٹ کر نہیں آؤ گے. حضرات محترم اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آنسوں سے آنسو بہتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہے اور پھر جو ہے آپ کو سب خیر آباد کہہ کر پھر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور لگام پکڑی میدان کرب بلا میں پہنچے. اور جب میدان کرب بلا میں پہنچے ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں حل مبارزی اے یزیدیو سنو بلکہ خطبہ دیتے ہیں. خطبہ میں اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں لوگوں کہ تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو اور نبی کا نواسا ہوں. کہ تم مجھے نہیں جانتے کہ میرے لیے ہرنی اپنا بچہ
جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ایسا نہیں تھا وہ کوئی غیر مسلم تھے. دوسری طرف یزیدی بھی جو تھے وہ کہلانے والے مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, کوئی قاری بھی تھا, کوئی حافظ بھی تھا, مگر ان کے دل جو تھے مردہ ہو چکے تھے اور وہ اسلام سے پھر چکے تھے, یزیدیت بن چکے تھے. حضرات محترم, میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, اور امام حسین فرماتے اور کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا, میرے نانا جان نے فرمایا, یہ میرا حسین میرا بیٹا ہے, جو اس سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی جو جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی, اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. ابن عمر بن سعد کی طرف سے آواز آئی, ہم یہ کچھ نہیں سننا چاہتے, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے, یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو آپ نے کہا مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا ہے. یہ اشعار سنیں, مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں, اور یہ سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں, اور اب میں سمجھتا ہوں جو تمہارے دل میں خیالات ہیں, جو تم سوچ رہے ہو, آؤ میرے مقابلے کے لیے. جب مقابلے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے لیے بڑے بڑے طاقتور والوں کو بچا کر رکھا تھا, اور ان کو جب بھیجا, ایک تمیمی تھا شام کا, اس کو بھیجا. جب اس کو بھیجا میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ایسا وار کیا, اسے وار کرنے کے وقت بھی نہیں پڑا, موقع بھی نہیں ملا, اور اسے وہاں سے لے جہنم کر دیا. یزید اب نہیں آیا, اس نے اپنے تلوار کا وار کیا, تلوار کا وار روکا, آپ کی تلوار پڑی, دو ٹکڑے ہو گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلیں بدر بن سہل آیا, بدر بن سہل جب آیا تو حضرات محترم آپ نے ایک ہی وار کیا, دو ٹکڑے ہو گیا, گاجر مولی کی طرح کٹ گیا. حضرات محترم غور و فکر کرتے چلیں, آپ دیکھیں میں نے آیت کریمہ جو پڑھی تھی, اور آیت کریمہ کا جو مضمون مفہوم تھا, اب اس کا مفہوم یہ ہے اس آیت کریمہ کا, یہ مفہوم ہے کہ تم مدد مانگو. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو تم مدد چاہو, کیا کہا, اے ایمان والو تم مدد چاہو, کس سے, صبر اور نماز سے, اور بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. برادران ملت اسلامیہ, یہ تھیوری ہے قرآن کی, اور اس کی تفسیر ہے امام حسین. آپ کہیں گے کیسے, تو سماعت کرتے چلیں. بہت سال پہلے ایک بزرگ نے کہا تھا, جو ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے, اس بزرگ نے کہا تھا اب سے 500-600 سال پہلے, تو کہا کیا تھا, وہ کہا یہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوہا اڑے گا, لوہا اڑے گا, اور کہا کہ لوہا جو ہے پانی پر تہرے گا اور لوہے پر لوہا دوڑے گا. کسی نے کہا بڑی عجیب بات ہے, لوہا بھی کہیں دوڑتا ہے, کیونکہ پریکٹیکل نہیں تھا, تھیوری تھی. پریکٹیکل ایک کوئی ڈاکٹر بنے صرف پڑھ لے, اور پڑھنے کے بعد وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, کیونکہ اسے گننا پڑے گا, اسے گننا پڑے گا, کیونکہ تھیوری اور چیز ہے اور گننا اور چیز ہے. اسے کام بھی کرنا پڑے گا, تب جا کے اسے سمجھ میں آئے گا کیسے کرنا ہے. اب کہنے والا کہہ دے آپریشن ہوگا یہاں سے یہاں تک اتنا لمبا, اتنی بالش, ابھی مجھے کچھ آتا نہیں ہے, آپ کہیں گے کہ فلاں زمین ناپنی اتنی بال, مجھے یہ پتنے بال ہے کتنا, میں جانتا ہوں بال ہے, 1 بال 2 بال 1 فٹ 2 فٹ, مگر کبھی ناپا نہیں تو پتہ نہیں, ہے نا, تو پتہ نہیں. تو ایک پریکٹیکل ہوتا ہے, پریکٹیکل تو قرآن تھیوری ہے, اور اس کا پریکٹیکل امام حسین. کیسے, تو ان بزرگ نے جو فرمایا تھا 600 سال پہلے, تو انہوں نے کہا کہ لوہا اڑے گا. لوگوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے, لوہے میں کہیں اڑتا ہے, پر آج ہوائی جہاز کی شکل میں لوہا اڑ رہا ہے نا. کہا تھا لوہا تیرے گا, تو آج کشتی کی شکل میں لوہا تیر رہا نہیں پانی پر. اسی طریقے سے کہ لوہا لوہے پر دوڑے گا, تو ٹرین دوڑ رہی ہے, لوہے کی پٹڑی پہ چلتی ہے, دوڑ رہی ہے. تو یہ کیا پریکٹیکل ہے. جب پریکٹیکل ہوا,
جب لوگوں نے انکار کیا کیوں معلوم نہیں تھا، پریکٹیکل نہیں تھا، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جب پریکٹیکل ہوا سامنے دیکھا تو آپ کہیں گے کہ لوہے پر لوہا دوڑتا ہے، کہیں گے بات صحیح ہے، آپ کہیں گے لوہا اڑتا ہے، کہیں گے بات صحیح ہے، آپ سے کہا جائے لوہا تیرتا پر، بات صحیح ہے، کیونکہ پریکٹیکل ہو چکا۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پریکٹیکل ہے۔ اب آپ دیکھیں اور سمجھ والوں کے ساتھ رب ہے۔ حضرات محترم آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ جو صبر کرنے والا ہے۔ اب صبر کو دیکھیں، جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد میں بتایا گیا، آپ کو پتہ چلا، علم ہوا کہ میری شہادت ہوگی، آپ نے صبر کیا، نانا جان کا سایہ سر سے اڑ گیا، آپ نے صبر کیا، حضرت مامی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ نے صبر کیا، برادر اکبر کو شہید کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا، آپ کو مدینے سے نکالا گیا، آپ نے صبر کیا، مکے پہنچے، مکے سے بھی نکالا گیا، خطوط آئے، آپ نے صبر کیا، کرب و بلا میں پہنچے، کرب و بلا میں جو ہے حر نے آپ کا راستہ روک لیا، آپ نے صبر کیا، ابن عمرو ابن سعد آیا، 4,000 فوج لے کر، آپ نے صبر کیا، صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، پانی کو بند کر دیا گیا، آپ نے صبر کیا، اولاد عقیل کو شہید کیا گیا، آپ نے صبر کیا، 72 نفوس قدسیہ کو شہید کیا گیا، آپ نے صبر کیا، صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، حضرات حضرت علی کرم کریم کے اولادوں کو شہید کیا گیا، آپ نے صبر کیا، حضرت سیدنا امام حسن اللہ تعالیٰ کے صاحبزادوں کو شہید کیا، آپ نے صبر کیا، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، آپ نے صبر کیا، 19 سال کا حضرت قاسم شہید ہو گئے، آپ نے صبر کیا، 6 ماہ کے علی اصغر شہید ہو گئے، آپ نے صبر کیا، صبر کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، صبر کرتے کرتے اب ہمیں دوسری تفسیر بیان کرنی ہے، آپ نے تلوار کو اٹھایا اور میدان کرب و بلا میں جب تلوار کو چلایا ہے اور کو گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے اور جس طرف رخ پھرتا صفحے کی صفحے پلٹ ہو جاتی، ایسا لگتا تھا کہ میدان کرب و بلا میں لاشوں کے انبار لگا دیے ہوں، لاشوں کے کھیت بو دیے گئے ہوں، لوگ یزیدی اپنے پیر سروں پر رکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ ابن عمر بن سعد نے کہا تھا اگر یہی حال رہا تو ہمارا ایک بھی یزیدی نہیں بچے گا۔ سب کو اکٹھا کیا، چاروں طرف سے اکٹھے ہو جاؤ اور حملہ کرو۔ جب چاروں طرف سے بھی حملہ کیا گیا، وہ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تلوار رک نہیں رہی ہے، کسی نے کہا یہ تلوار رکنی چاہیے، تلوار نہیں رک رہی، حضرات محترم میں تلوار نہیں رک رہی ہے، نہ بھوک کی وجہ سے رک رہی ہے، حضرات محترم نہ شہیدوں کی وجہ سے رک رہی ہے، یہ تلوار رک نہیں رہی ہے، وقت گزرتا گیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تلوار رک گئی، اور جب تلوار رکی لوگوں نے دیکھا تلوار رک گئی ہے، اور تلوار جب رکی تھی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، تلوار رک گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ کی تلوار کی وجہ سے نہیں رکی، آپ کی تلوار پیاس کی وجہ سے نہیں رکی، آپ کی تلوار آپ کے بیٹے شہید ہو گئے نہیں رکی، آپ کی تلوار جو ہے آپ کے بھتیجے شہید ہو گئے نہیں رکی، آپ کے خاندان کٹم قبیلہ شہید ہو گیا، جانثار ساتھی شہید ہو گئے، پر آپ کی تلوار نہیں رکی، وہ نماز میں تلوار۔ آج آپ اندازہ لگائیں جو لوگ ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی نماز پڑھ کر بتا دیا۔ تو یہ جو میں کہہ رہا قرآن کی تھیوری اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پریکٹیکل ہیں، تو قرآن نے فرمایا ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ تمہیں مدد مانگنی ہے نماز سے بھی اور تمہیں مدد مانگنی ہے صبر سے بھی، تو آپ نے صبر بھی نہیں چھوڑا، اپنی شہادت دے دی، آپ نے صبر بھی نہیں چھوڑا اور آخری وقت میں نماز تک نہیں چھوڑی۔ آج آپ وعدہ کریں کہ ہمارے ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کہتے ہیں حسینی دعویٰ حسینی کے کرتے نماز کے قریب نہیں، تو کیسے حسینی؟ اگر حسینی ہیں تو نماز آج کی بعد قضا نہیں ہوگی، اگر حسینی ہیں فرض روز قضا نہ ہوں گے، اگر حسینی ہیں زکوٰۃ ہوتی تو زکوٰۃ دی جائے گی، اگر حسینی ہیں تو حسن اخلاق رکھا جائے گا، اگر حسینی ہیں کسی کا حق نہیں دبایا جائے گا، اگر حسینی ہیں تو پھر ہم ماتم نہیں منائیں گے، اگر حسینی ہیں تو غلط رسومات ادا نہیں کریں گے، اگر حسینی ہیں تو ہم حسین بن کر دکھائیں گے کہ ہم حسینی ہیں، یا حسین جو زندگی میں تم نے کام کیا تھا اس کی
ملت اسلامیہ، اس وقت یزیدیوں نے سوچا کہ اس وقت میرے امام جو نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نظر ثانی ڈالی اور کہا جب یہ نماز پڑھ لیں گے تو پھر تلوار اٹھے گی، پھر گاجر مولی کی طرح ہم کو کاٹیں گے، اس سے اچھا فیصلہ یہ نماز میں شہید کر دو۔ ایک ظالم آگے بڑا، آپ سجدے کی حالت میں تھے، تلوار اٹھی اس ظالم کی اور آپ کے جسم اطہر سے آپ کے جو سر اقدس تھا وہ تن سے جدا ہو، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت میرے امام علی امام رضی اللہ تعالیٰ کی عمر پاک 56 سال 5 ماہ 5 دن کی تھی، دن جمعہ کا تھا، 10 محرم الحرام تھی، ہجری 61 تھی، جو اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔